बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात, आज अहम तरीन उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का उन्वान इतनी अहमियत का हामिल है कि आप तक पहुँचाना इसका बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, दौर हाज़िर में आपको जगह जगह आस्थाने नज़र आएंगे। लोटे शाह का आस्थाना, चंदे शाह का आस्थाना, बालू वाली सरकार, कुत्ते वाली सरकार, फ़लाँ फ़लाँ वगैरह वगैरह तमाम आस्थाने आपको ऐसे नज़र आएंगे। और वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपको अपनी तरफ माइल करते हैं कि आप आएँ हमारी सरकार की बारगाह में, उनके हाथ में हाथ दे दें, मुरीद हो जाएं, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। नाज़रीन इकराम, उससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, आपको ये बताना मकसूद है कि मैं आज जिस हस्ती का ज़िक्र आपके सामने कर रहा हूँ और जिसकी किताब से लेकर आपके सामने चंद इरशादात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो शख्सियत हैं कि जिनकी हम हर माह 11वीं करते हैं। अलमियत तो ये है कि हम हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर माह 11वीं करते हैं, यानी उनको मानते तो हैं लेकिन हम उनकी नहीं मानते। उनको मानना और है लेकिन उनकी मानना और है। यानी यूँ समझ ले कि हम उनको मानकर 11वीं तो कर लेते हैं लेकिन उनकी मानकर इन बातों पे अमल नहीं करते। क़लाइदुल जवाहिर हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात के ऊपर लिखी हुई किताब है। सफ़र नंबर 203 के ऊपर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये शराइत लिखी हैं कि जिसके अंदर ये 12 खसलतें पाई जाएँ तो वो इस काबिल है कि वह मसनद पीरी पर बैठे, मसनद इरशाद पर बैठे, मसनद सज्जादगी पर बैठ सकता है। और जिसके अंदर ये 12 खसलतें नहीं हैं वो मसनद पीरी पर बैठ ही नहीं सकता, उसके लिए जायज़ ही नहीं। मसनद सज्जादगी के ऊपर नहीं बैठ सकता, वो अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता कि लोगों को मुरीद करे, उसके लिए जायज़ ही नहीं जिसके अंदर ये 12 खसलतें मौजूद नहीं हैं। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 12 खसलतें जो लिखी हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि 2 सिफ़तें अल्लाह की होनी चाहिए उस शख्स के अंदर जो मसनद सज्जादगी पे बैठा है, मसनद पीरी पर बैठा है, लोगों को मुरीद करता है। उसके अंदर 2 सिफ़तें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त वाली होनी चाहिए। और फरमाया उसके अंदर 2 सिफ़तें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली होनी चाहिए और 2 सिफ़तें हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की होनी चाहिए और 2 सिफ़तें उसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली होनी चाहिए और 2 सिफ़तें उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली होनी चाहिए और 2 सिफ़तें उसमें मौला कायनात मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम वाली होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने जो फरमाया है कि इनके अंदर ये सिफ़ात पाई जाएँ, यानी उसके अंदर 2 सिफ़तें अल्लाह की होनी चाहिए, 2 सिफ़तें हुज़ूर की, 2 सिफ़तें सिद्दीक़ अकबर वाली, 2 सिफ़तें उमर फ़ारूक वाली, 2 सिफ़तें उस्मान गनी वाली और 2 सिफ़तें मौला कायनात वाली। यानी जब ये 12 खसलतें उसके अंदर मौजूद होगी तब वो इस काबिल है और उसके लिए जायज़ है कि वो पीर बने और लोगों को मुरीद करे। आप फरमाते हैं कि उसमें अल्लाह की जो 2 खसलतें हैं, सिफ़तें हैं, वो ये हैं सत्तार और गफ़ार वाली। यानी वो पीर साहब के लिए ज़रूरी है कि उसमें सिफ़त सत्तारी भी हो और सिफ़त गफ़ारी भी हो। यानी सिफ़त सत्तारी ये हो कि वो मुरीदीन के ऐब छुपाने वाला हो। ये ना हो कि पीर साहब मुरीदों के अंदर बैठकर किसी और मुरीद के ऐब बताता रहे। ये सिफ़त सत्तारी है कि जब तक उसके अंदर सिफ़त सत्तारी ना होगी वो इस काबिल नहीं है, उसके लिए जायज़ भी नहीं कि वो लोगों को मुरीद करे। यानी अगर किसी के ऐब वो देखता है तो वो उस ऐब को छुपाए, यानी उसको सिफ़त सत्तारी के साथ अपने आप को मुत्तसिफ़ कर ले। जिस तरह इंसान से गलती होती है तो वो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रोता है, अर्ज़ करता है मालिक मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह बंदे के ऐब को छुपाते हुए उसको माफ़ फरमा देता है। तो इस तरह ये सिफ़त सत्तार वाली उस पीर के अंदर होनी चाहिए कि अगर मुरीद की गलती देख ले, मुरीद का ऐब देख ले तो वो ऐब लोगों को ना बताए बल्कि उसको छुपाकर उसकी इस्लाह कर दे। और दूसरी जो सिफ़त है वो है सिफ़त गफ़ारी, यानी मुरीदीन को माफ़ कर दे। जिस तरह अल्लाह बंदे की गलती पर माफ़ी के तलब करने पर अल्लाह माफ़ कर देता है, इसी तरह पीर साहब को भी चाहिए कि जब मुरीद से गलती हो तो फिर जब मुरीद माफ़ी मांगे तो फिर उसको पीर जो है वो माफ़ कर दे। अब ये 2 अहम सिफ़तें थीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाली हैं।
اگر یہ کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مرید کرے۔ اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک مجنون سا، پاگل سا شخص رکھتے تھے، بے وقوف سا، تاکہ وہ بونگیاں مارے اور یہ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، تاکہ نفس جو ہے یہ پیستا رہے، تکبر نہ آنے پائے۔ یہ صفت ہے اولیاء کرام کی، خاص کر جو معاف کرنے والی ہے، صفت غفاری ہے، کہ جب تک یہ نہ پائی جائے تو بندہ مرید نہیں کر سکتا۔ اکرام اب آتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں، دو خصلتیں۔ ہر اس شخص کے اندر جو مسند پیری پر بیٹھا ہو، اس کے اندر یہ دو صفتیں ہونی چاہیے۔ وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ ایک شفیق ہے اور دوسرا رفیق ہے، یعنی شفقت کرنے والا ہو۔ رفیق یعنی نرم دل ہو، رحم دل ہو، مہربان ہو، معاف کرنے والا ہو، ہمدرد ہو۔ جب تک اس کے اندر یہ دو صفتیں بھی نہ پائی جائیں جو حضور کی ہیں، اس وقت تک اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مرید کرے۔ اب آتے ہیں دو خصلتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی، وہ ہے صادقاً متصدقاً، یعنی سچ بولتا ہو اور لوگ بھی اس کو سچا مانتے ہیں۔ یعنی پیر صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے اور لوگ بھی اس کو سچا مانتے ہوں۔ یعنی اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو مرید کرے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر بن خطاب والی دو خصلتیں، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نیکی کا حکم دیتا ہو اور بہت زیادہ لوگوں کو برائی سے روکتا ہو۔ یعنی خود بھی نیک کام کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، نیکیاں کرتا ہو، اور لوگوں کو بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہو، اور خود بھی برائی سے روکا ہوا ہو، خود بھی برائی نہ کرتا ہو اور مریدین کو بھی برائی سے روکتا ہو۔ اب تو المیہ یہ ہے کہ پیر صاحب خود بھی نیکی نہیں کرتے۔ کئی ایسی مثالیں ہیں، اگر میں پیش کرنے بیٹھ جاؤں تو جو موضوع ہے بہت لمبا ہو جائے گا۔ کئی ایسے مقامات پہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ پیر صاحب نہ تو خود نماز پڑھتے ہیں، نہ مریدین کو کہتے ہیں، اور پیر صاحب خود روزے نہیں رکھتے، مریدین بھی نہیں رکھتے۔ تو جب تک یہ خصلتیں نہ ہوں اس میں کہ خود بھی نیکی نہ کرتا ہو اور مریدین کو بھی نہ کہتا ہو، تو اس کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو مرید کرے۔ اب آتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دو خصلتیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اور رات کو قیام کرنے والا ہو۔ یعنی دن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہے، سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، ہمدرد ہو، غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے والا ہو۔ آج تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ خود پیر جو ہے وہ حاجت مند بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ پیروں جیسا بخیل ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیں آستانوں کا حال، دیکھ لیں کہ پیروں کی کوٹھیاں مریدوں کے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں۔ جو پیران عظام نے پراڈو لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں، ان کے اپنے ذاتی پیسے تھوڑی ہوتے ہیں، انہوں نے تو دربار سے پیسے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے تو مریدین سے بٹورے ہوتے ہیں، پھر جا کر ان کی کوٹھیاں بھی بنتی ہیں، بینک بیلنس بھی بنتا ہے، اچھے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ پیر نہیں ہوتا، پیر وہ ہوتا ہے جو بلکہ خرچ کرے، بلکہ لوگوں سے لینا، بلکہ لوگوں پر خرچ کرنے والا ہو، سخی ہو، اور رات کو جاگنے والا ہو۔ کیوں جاگے؟ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے۔ جو دن کو نماز نہیں پڑھتا وہ رات کو کیا نماز پڑھے گا؟ اب آتے ہیں حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی دو خصلتیں۔ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ اب یہاں لازمی ہے کہ اس نقطے کو آپ ضرور سمجھیے گا۔ آج لوگ کس کے مرید ہوتے ہیں کہ وہ فلاں بندے کی اولاد میں سے ہے، اب اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، شریعت سے واقف ہے یا نہیں ہے، دین کے مسائل کا پتہ ہے یا نہیں ہے، حلال و حرام کا پتہ ہے یا نہیں ہے، بس فلانے کی اولاد ہے، فلاں آستانے فلاں دربار والی کی اولاد ہے تو ہم نے اس کا مرید ہو جانا ہے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج ہم دلدل میں دھنستے چلے جا چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مولا کائنات والی یہ دو خصلتیں جب تک نہ ہوں، کہ یعنی سب سے پہلی خصلت کے پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو، اور دوسرا بہادر ہو، عالم دین بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ علم ہوگا تو مسند پیری پر بیٹھے گا نا، علم ہوگا، عالم دین ہوگا، اس کو مسائل کا پتہ ہوگا تو وہ پھر اس ذمہ داری کے اندر آ کر لوگوں کو مرید کرے گا۔ جب اس کو خود شریعت و سنت سے واقفیت ہی نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو کیا مسائل بتائے گا۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ بعض آستانے خود علم سے روکتے ہیں، اس لیے کہ خود پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر میرا مرید عالم ہو گیا، اس نے دین پڑھ لیا، اس کو تو پتہ چل جائے گا جو میں حرکات کر رہا ہوں، جو میں جہالت کو پھیلا رہا ہوں،
مرید میرا اگر پڑھ گیا دین اسلام، عالم دین بن گیا، اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تو غلط حرکتیں کر رہے ہیں، تو وہ مجھے سب کے سامنے ٹوکے گا، سب کے سامنے میری بے عزتی کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو روکا جائے۔ ایسے ایسے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر تو عالم دین بننے بیٹھے ہیں، بظاہر تو مشبہ شکل ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی منڈے لوگوں کو جو پیر بنے بیٹھے ہیں ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں۔ مجھے آپ خود بتائیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب وہ پیر کا بچہ جو داڑھی منڈا ہے، چھوٹا ہے، بچپن میں دیکھتے ہیں کہ ایک عالم دین ہے جو بظاہر علم پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، خطیب ہے، مقرر ہے، وہ جب آ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ملے گا تو بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ تو یہ سمجھے گا کہ جب ایک عالم تقریر کرنے والا میرے پاؤں پہ آ کے ہاتھ رکھ کے مل رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں عالم دین بنوں؟ بس مجھے جو یہ مقام مل گیا پیری مریدی سے، بس میں خود بھی پیر بن جاؤں گا، اپنی اولاد کو بھی، اپنی نسلوں کو پیر بناتا جاؤں گا۔ جب عالم ہمارے پاس آ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے مل رہے ہیں تو پھر ہمیں علم دین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ آخر میں ان تمام پیروں سے مخاطب ہوں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے، یہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مریدوں کو کہے کہ خدا کے لیے اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے چھوڑ دو، لیکن در مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میں خلاف سنت کوئی کام کروں تو مجھے چھوڑ دینا، لیکن در مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ کامیابی ہماری غلامی میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل